بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ذلیل ترین عمر کی طرف لوٹایا جائے گا تاکہ جو وہ جان چکا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ جانے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے رزق میں جو اپنا فضل تم کو دیا ہے اس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق بہت زیادہ دیا ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ فضل ہوا ہے، ان میں سے کوئی ایسے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دے تاکہ سب برابر ہو جائے۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 71 اور 71 یعنی 70 اور 70 پر 1، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مثالوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو توحید کی طرف راغب کیا ہے، اور مثالوں کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلی وہ ذات ہے جس کی تنہا عبادت کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ شرک ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارجی مثالیں بیان کی، یعنی پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے نازل کرتا ہے، مخلوقات کے لیے نازل کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے دودھ، اور دودھ کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، خاص طور سے جاندار کے تھنوں میں جو دودھ آتا ہے اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد شہد کے بارے میں، اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھلوں کے جوس کے بارے میں، اور اخیر میں شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان خارجی مثالوں کو دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کے اندر مثال بیان کر رہا ہے کہ تمہارے اندر جو تمہارا جسم ہے، اگر تم اس پر غور کرو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو موت دے گا، اور تم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ رذیل عمر کی طرف لوٹائے جائیں گے، ارذل العمر، رذیل ترین عمر کی طرف لوٹائے جائیں گے، تاکہ جو پہلے جانتا تھا اس کو بھول جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ بالکل بچپنے کے عالم میں ہوتا ہے، بالکل بچہ ہوتا ہے، اور وہ غذا کھانا شروع کرتا ہے، پہلے دودھ پیتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ کھاتا ہے اس کی خوراک کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو بھی نشو و نما دیتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، اس کے اندر طاقت و قوت بڑھتی ہے، اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کے اندر عقل و فہم اور شعور بڑھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، یادداشت کے اندر جو ہے حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو بندہ جو ہے یاد کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، ہر چیز بڑھتا رہتا ہے، لیکن ایک مرحلے میں آ کر کے وہ سب چیز پھر رک جاتا ہے، اور پھر وہ ڈھلان کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب ایک عمر ہوتی ہے تو انسان پھر وہی غذا کھاتا ہے، وہی چاول، وہی روٹی، وہی گوشت، وہی چاکھنا، وہی سالنا، وہی گھی، وہی مرغا، سب کچھ وہی کھاتا ہے۔ لیکن جس غذا کو کھانے سے پہلے اس کے جسم کے اندر تندرستی آ رہی تھی، جسم جو ہے وہ گروتھ کر رہا تھا، اس کے اندر عقل و شعور آ رہا تھا، اس کے ہوش و حواس میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کی ہمت و حوصلے میں اضافہ ہو رہا تھا، طاقت و قوت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب جب ایک عمر پر آنے کے بعد جب وہ رکے گا تو انہی غذا کو کھانے کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ الٹا شروع ہو جائے گا، اب اس کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ وہی کھائے گا، بلکہ بسا اوقات جو جوانی میں کھاتا ہے اس سے اچھا کھاتا ہے تاکہ اور زیادہ تندرست رہے، لیکن
اس کا اثر اب الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، حواس جو ہے وہ بالکل مزمحل ہونے لگتے ہیں، جسم کے اندر جو ہے وہ کمزوری آنے لگتی ہے، عقل و شعور کے اندر کمی آنے لگتی ہے، یادداشت جو پہلے انتہائی تیز تھا اب وہ یادداشت نہیں رہتی ہے۔ خود ہماری اپنی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب میں ایک جھلک کسی چیز کو دیکھ لیتا تھا تو میرے ذہن کے اندر بالکل نقش ہو جاتا تھا، لیکن ابھی کسی چیز کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کے لیے کئی بار دیکھنا پڑتا ہے، کئی بار دیکھنے کے بعد بھی جو پہلے میں یاد کر لیتا تھا اب وہ یاد نہیں ہو پاتا ہے، اب وہ یاد نہیں ہو پاتا ہے۔ حالانکہ غذا وہی کھا رہا ہے لیکن جسم کے اندر کمزوری آ رہی ہے، شعور اور احساس کے اندر کمی آ رہی ہے، عقل کے اندر کمی آ رہی ہے، یادداشت کے اندر کمی آ رہی ہے، اور جو چیز پہلے یاد کیا رہتا ہے اس کو بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان بڑا قد کا ہو جاتا ہے، عمر دراز ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہی بچوں کی سی حرکت ہونے لگتی ہے، وہی ضد، وہی چیخم چلی، وہی کمزوری، وہ ساری چیزیں جو ہے لوٹ آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی اتنا خراب معاملہ ہو جاتا ہے کہ جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے خود انسان کو احساس نہیں رہتا ہے، جسم کھل جاتا ہے، انسان جو ہے وہ ارذل العمر کی طرف چلا جاتا ہے، رذیل عمر کی طرف چلا آتا ہے، اس کو کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ بدن کھلا ہوا ہے، کہ جو ہے ناپاکی جو ہے اس کے جسم سے نکل گیا ہے، کچھ بھی احساس نہیں رہتا ہے، اور بالآخر وہی انسان موت کا کڑوا گھونٹ پی لیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل بندوں کو کہتا ہے سوچو، غور کرو کہ ایسا کیوں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بندہ پہلے بڑا بچہ تھا، بچے سے جو ہے وہ قوت والا اور طاقت والا جوان ہوا، اور پھر اخیر میں بڑھاپے کی عمر میں آیا، تو یہ جو انسان کی زندگی کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، یہ جو تغیرات ہے، یہ کیوں؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سوچنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ سوچو، غور کرو کہ کوئی علیم، کوئی حکیم، کوئی قدیر ہستی ضرور ہے جو انسانی جسم کے اندر تبدیلی لا رہا ہے، اور یہ تبدیلی کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، نہ تمہارے پیر بابا روک سکتے ہیں، نہ تمہارے سادھو بابا روک سکتے ہیں، نہ تمہارے فلاں بابا روک سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی قبر میں لیٹا ہوا جو ولی ہے وہ روک سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی دیوی دیوتا روک سکتا ہے، نہ ہی تمہارا بگڑی بنانے والا روک سکتا ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ جو ارذل العمر ہے، جو بالکل ذلت والی جو عمر ہوتی ہے جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے ضروریات کو بھی کرنے کے لیے دوسروں کی محتاجی ہو جاتی ہے، تو اس عمر سے بچنے کے لیے انسان کے پاس دو طریقہ ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے ہی موت دے دے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر میں بھی صحت بھی دے اور حواس بھی دے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خود بھی مانگی اور اپنی امت کو بھی سکھلایا کہ کہو اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں جو ہے بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من البخل، بخالت سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من ارذل العمر، اور ذلت والی عمر سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ تبارک و تعالی، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، اور دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو ارذل العمر ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگا ہے اور اپنی امت کو بھی حکم دیا ہے، لہذا ہمیں ارذل العمر سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایسا مرحلہ ہے جس میں رب کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں، اور جب کسی کو کوئی اختیار نہیں تو رب کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے سر کو جھکانا اور اس سے اپنی بگڑی ہوئی بنانے کی مانگ کرنا، اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا، اس کے قبر پر جا کر کے چادر چڑھانا اور اس کو وسیلہ بنا کر کے فلاں فلاں کام کرنا اور اس کے نام سے جانور ذبح کرنا، یہ کہاں کی دیانتداری ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اور بھی عام فہم انداز میں، تاکہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ بلا شرکت غیر پورے کائنات کا تنہا مالک ہے، اور کوئی چاہ کر کے بھی کائنات کے کسی چیز میں تصرف حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو، اینی بڑی، کوئی بھی، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں تصرف نہیں رکھتا۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ کی جو روزی اس روئے زمین پر لوگوں کے لیے ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے،
کوئی کروڑوں میں کھیل رہا ہے، کوئی بیچارہ دانے دانے کے لیے محتاج ہے، کسی کے پاس اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے، کوئی بیچ بیچ کی زندگی گزار رہا ہے، کسی کو اللہ نے اتنا بڑا امپائر دیا ہے کہ وہ پورے شہر کا مالک ہے، پورے ضلع کا مالک ہے، پورے ملک کا مالک ہے۔ اللہ کا جو یہ فضل ہے بندوں کے لیے الگ الگ ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو اس اینگل سے سوچو، اس اینگل سے سوچو کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا اور بے شمار مال و دولت دیا ہے، بے شمار مال و دولت کا انبار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے کئی غلام ہیں جو اس کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، زر خرید غلام ہے، خریدا ہے اس نے، اور سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ مالدار جو آدمی ہے کیا اپنے مال کو اپنے تمام غلاموں پر اس طرح سے تقسیم کر سکتا ہے کہ تمام غلاموں کا حصہ اور اس کا حصہ برابر ہو جائے؟ کیا کوئی بھی مالدار ایسا سوچ سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام مال کو اپنے تمام غلاموں پر تقسیم کر کے اور سارے غلام ہمارے برابر میں ہو جائے اور ہم بھی اس کے برابر میں ہو جائے؟ کوئی ایسا برداشت کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ جب تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو یہ جو رب ہے جو پورے کائنات کا تنہا مالک ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے، پیر بابا کو شریک کیا جائے، ننگے بابا کو شریک کیا جائے، دلہن بابا کو شریک کیا جائے، فلاں بابا کو شریک کیا جائے، فلاں دیوی دیوتاؤں کو شریک کیا جائے؟ تم کون ہوتے ہو شریک کرنے والے؟ جو اللہ تم کو خود نعمتیں دے رہا ہے، جو اللہ پورے کائنات کا تنہا مالک ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے وحدانیت میں کسی کو شریک کیا جائے؟ شکر گزاری تو یہ تھی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرتا ہے، لیکن انسان شکر گزاری کے معاملے کو چھوڑ کر کے ناشکری پہ تلا ہوا ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی مالک اپنے غلام کو کسی چیز کا مالک بناتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ اس کی دیکھ بھال تم کو کرنا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ وہ گویا اس روئے زمین پر ہم لوگوں کو رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس مالک کی طرف سے ملا ہے۔ یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے، ایک عارضی وقت کے لیے ہے، اس کو رب کے مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہوگا، رب کے مرضی کے مطابق ہی ایکسپینڈ کرنا ہوگا، رب کے مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو اپنے مالک کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور جب ہم اپنے مالک کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو یقینی طور پر آخرت میں ہمارا معاملہ بہت خراب ہوگا۔ تو یہاں پر دراصل اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مالک اور غلام کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، پوری کائنات اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کبھی بھی غلام جو ہے وہ مالک نہیں بن سکتا۔ اللہ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تبارک و تعالی رزق میں تم لوگوں کو ایک دوسرے پر برتری دیا ہے، فضیلت دیا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو تم میں سے کوئی بھی ایسا مالدار نہیں ہے جو اپنے مال کو اپنے غلاموں پر برابر تقسیم کر دے کہ سب کے سب ایک برابر ہو جائیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندگی دے کر کے نعمت دی ہے، افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا تم اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ محترم سامعین کرام، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، اپنے جبار اور قہار ہونے کا، پورے کائنات کے اوپر تنہا اختیار رکھنے کا، علیم قدیر ہونے کا، اور اکیلا تنہا مالک ہونے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں جو مثالیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان مثالوں کے اوپر ہم تمام کو غور کرنا ہوگا، ہم تمام کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہوگا، اور تمام ادھر ادھر کی باتوں سے ہٹ کر کے یکسو ہو کر کے دین کو پورے طور پر اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، توحید پرستی پر اللہ تبارک و تعالی قائم فرمائے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی موحدین کے صف میں شامل فرمائے، توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔